جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات، شہداء اسلام، علماء اعظام اپنے اپنے مرحومین کے لیے، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے خصوصیت کے ساتھ ایک مرحوم کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے نماز وحشت کی اور کی گزارش ہے آپ سے۔ مرحوم فرحان قیصر ابن قیصر حسین، ان کے لیے نماز وحشت اور فاتحہ کی گزارش ہے، اور مرحومہ صائمہ خاتون بنت لطف حسن کے لیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی مکی المدنی عربی القرشی الرسول المسدد والمصطفى الامجد محمود الاحمد ابو القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین الامام المنتظر والحجت ثانی عشر آیت اللہ العظمی والحجت الکبریٰ روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَعَلَىٰ غَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَعَلَىٰ مُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْحَكِيمِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ سورہ مبارکہ نحل کی اس آیہ وافی ہدایہ کے ذیل میں نے کچھ معروضات آپ مومنین کی خدمت میں پیش کیے، اور آج اس سلسلہ گفتگو کا آخری دن اور آخری کڑی ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ خداوند کریم کا فضل و احسان ہے، کرم ہے ذات الہی کا، کہ اس نے جہاں پر ہمیں ایسے ائمہ معصومین علیہ السلام اور ایسی ہستیاں عطا کیں کہ جن کا ایمان و عمل میں دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی، وہاں یہ بھی خلاق عالم کا فضل و کرم ہے کہ ان کے بعد رہنمائی کے لیے ایسے فقہاء خلاق عالم نے بھی دے، خلاق عالم کی طرف سے یقیناً جو محمد و آل محمد علیہ السلام کے درود بھیجئے محمد و آل محمد، جو احکام پر عمل کرتا ہے وہ در حقیقت خدا کے حکم پر عمل کر رہا ہے، کیونکہ محمد و آل محمد وہ ہیں جو اپنی مرضی سے اپنی رضا سے کچھ نہیں کہتے ہیں، ان کا ہر لفظ ہر عمل تابع حکم الہی ہوا کرتا ہے، حکم الہی سے کہتے ہیں۔ تو اس میں وہ فقہا عطا کیے، ہر صدی کے اندر وہ فقہا ملے کہ جنہوں نے اس طریقے سے دین کی خدمت کی اور اس طریقے سے مسائل اور ان کا حل کو ہم تک پہنچایا کہ وہ درخشندہ باب آج تک بھی کھلا ہوا ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شہید اول محمد ابن مکی کہ جن کو
شہید کیا گیا۔ سن 8 ہجری کے علماء و متکلمین میں فقہا میں شمار ہوتا ہے، اور شہید اول کی ایک خاص جو خصوصیت حاصل ہے شہید اول کو، وہ یہ ہے کہ ان کی بیوی ام علی اور ان کی بیٹی ام الحسن بھی بہت بڑی فقیہ تھیں، فقاہت کی منزل پر فائز تھیں، عالمہ تھیں بیٹی اور بھی، اور اس قدر عالمہ تھیں کہ بہت سارے علماء جب عورتوں کو کوئی مسائل پیش آتے تھے تو وہ فقاہت میں ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے تھے کہ ان سے جا کے مسائل کو معلوم کر لو۔ اور ان کی ایک بیٹی ام زہرا کو سیدۃ الفقہاء، خواتین میں سیادت کی منزل پر ہیں، یہ مقام و مرتبہ ان کی ایک بیٹی کو حاصل ہوا۔ تو یہ شہید اول۔ اس کے بعد 9ویں صدی ہجری، 9ویں صدی ہجری میں ہمارے پاس جو سب سے پہلا نام اور بہت فقاہت میں بہت بڑا نام ہے وہ ہے محقق، درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ فہد، محقق فہد، احمد ابن فہد ہلی کا نام ہے، جو ہلی وہ مقام ہے کہ جس کے علامہ ہلی بھی تھے، اور ہلی اس جگہ کا نام ہے کہ ہر دور کے اندر بڑے بڑے فقہا اس جگہ نے جنم دیے، اس جگہ پیدا ہوئے ہیں ہلا میں۔ یہ اللہ کو بہت بڑا اعزاز حاصل ہے۔ محمد ابن فہد ہلی، آپ کی وفات 841 ہجری میں ہوئی تھی، اور جیسا کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 3 ہستیاں تاریخ فقہا میں ایسی گزری ہیں کہ بعد کے آنے والے فقہا نے جن کی کتابوں کی شرح لکھنا اور ان پر حاشیہ لکھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھا تھا، ان میں کہ ہستی محقق ہلی، ان کے شاگرد علامہ ہلی، اور پھر شہید اول محمد ابن مکی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں فقہا میں، ان فقاہت میں ان کی وہ خدمت ہے فقہ میں کہ بعد کے آنے والے متکلمین نے ان کی شرح لکھی ہیں۔ تو سب سے پہلی شرح ان تینوں محققین کی جو لکھی گئی ہے وہ اسی ہستی محقق یہ فہد ہلی نے سب سے پہلی شرح لکھی ہے ان تینوں کتابوں کی۔ یہی نے شہید اول کی بھی، علامہ ہلی کی بھی، اور محقق ہلی کی بھی انہوں نے کتابیں شرح انہوں نے لکھی ہے۔ اس کے بعد دوسرا نام جو ہمارے پاس فقہا میں آتا ہے، جو خود بہت جید شاگرد تھے علامہ ہلی کے، علامہ ہلی سے بعد کا دور تھا، علامہ ہلی کا تھوڑا دور دیکھا، فخر المحققین کے اور شہید اول کے بڑے فخر میں شامل ہوتے ہیں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ فاضل میقات جن کو کہا جاتا ہے، فاضل میقات، اور فاضل میقات ان ہستیوں میں شامل ہیں، ان کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا تھا قرآن مجید میں جو احکام کی آیتیں ہیں وہ کل آیتوں کی تعداد 514 ہے جو احکام کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ پہلے ہستی تھے فاضل میقات کہ جنہوں نے ان آیات پہ احکام کو لکھ کر کنز العرفان کے نام سے ایک الگ کتاب ترتیب دی، اور اس کتاب کے ذریعے سے انہوں نے استدلال کرتے ہوئے، مصادر فقہ سے استدلال کرتے ہوئے، استنباط کرتے ہوئے ان آیات کی اقوال معصومین علیہ السلام اور حدیث رسول اکرم کی روشنی میں آپ نے تشریح کی اور اس کا مکمل استنباط کیا۔ تو یہ پہلی ہستی ہے صدیوں سے کہ جنہوں نے اس طریقے سے احکام آیات پر کنز العرفان نام کی کتاب لکھی، اور یہ کتاب وہ جید کتاب مانی جاتی ہے کہ اپنے دور میں بعد میں بھی احکام میں جب کبھی بھی آیات پر استنباط کرنا ہوتا تھا، ریفرنس لینا ہوتا تھا، تو فقط ہمارے مسلک کے نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی کنز العرفان کی طرف رجوع کرتے تھے اور مطمئن ہو کر احکام بیان کرتے تھے۔ یہ فاضل مقداد کی منزل ہے۔ پھر اس کے بعد 9ویں صدی ہجری کا یہ ذکر، اس کے بعد 10ویں صدی ہجری میں جو ہمیں ایک بہت بڑا نام نظر آتا ہے وہ ابو العلی کرکی یا محقق ثانی انہیں کہا جاتا ہے۔ محقق کرکی یا محقق ثانی، آپ
حلب کے نزدیک کے رہنے والے تھے، لیکن آپ نے کچھ عرصے بعد علم کے حاصل کرنے کے لیے اور فروغ کے لیے آپ نے ہجرت کی وہاں سے ایران کی منزل پر، ایران تشریف لائے۔ ایران تشریف لائے تو آپ کو وہ علمی مقام آپ نے حاصل کیا کہ شیخ الاسلام جو بعد کے فقہا میں رائج ہوا، شیخ بہائی جس پر فائز ہوئے، دوسرے فقہا کو شیخ الاسلام کہا گیا، ان میں سے سب سے پہلے شیخ الاسلام کا لقب جسے ملا ہے وہ محقق کرکی یا محقق ثانی ان کو کہا جاتا ہے۔ پہلے محقق ہلی علامہ ہلی کے استاد، دوسرے محقق ثانی محقق کرکی، ان کو شیخ الاسلام کا خطاب دیا گیا۔ بلکہ یہاں تک ہے شاہ طہماسب میں جو ہماری تاریخ میں حکمران گزرے ہیں اس میں شاہ طہماسب کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ شاہ طہماسب اول کے زمانے میں ایران تشریف لائے تھے اور علمی مقام وہ حاصل کیا کہ آپ کو شیخ الاسلام کا خطاب آپ کو ملا۔ اور اس کے بعد اپنے ایک بہت مشہور و معروف فرمان میں شاہ نے یہ لکھا تھا کہ میں نے آپ تمام اختیار آپ کے ہاتھوں میں دے دیا ہے اور اپنے آپ کو اب آپ کا نائب سمجھ کے حکومت کر رہا ہوں۔ یہ شیخ الاسلام کا مقام محقق ثانی اور محقق کرکی کو حاصل ہوا۔ اس کے بعد ان کے جید شاگرد شاہ علی شمدار اس پر شامل ہوئے اور اس کے بعد ان کے داماد آقا بہائی اس منزل پر، شیخ بہائی اس مقام پر فائز ہوئے، شیخ الاسلام کی منزل پر۔ ان کی سب سے مشہور کتاب یہ بھی دوسری ہستی ہیں کہ جنہوں نے ان تینوں ہستیوں کی شرح لکھی کتابوں پر، شہید اول کی، علامہ ہلی کی اور محقق ہلی کی، ان تینوں کتاب، یہ دوسری انہوں نے بھی شرح ان تینوں کتابوں کی، کیونکہ اتنی عظیم کتابیں تھیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہر ایک شخص اپنے لیے باعث شرف سمجھتا تھا ان پر حاشیہ لکھنا اور شرح لکھنا۔ محقق کرکی کا جو دوسرے بڑا کام ہے کہ آپ نے حوزہ علمیہ اصفہان کی بنیاد رکھی یا اس کو ترتیب دیا، اور ایران میں جو سب سے پہلے صدوقین کا زمانہ گزرا ہے یعنی شیخ صدوق علیہ الرحمہ اور ان کے والد علی بن حسین صدوق بابویہ، ان کے بعد بہت بڑا گیپ آ گیا تھا۔ یقیناً علماء فقہا موجود تھے، لیکن جو پلیٹ فارم بنایا ہے اصفہان میں، سب سے پہلا جو مقام بنایا ہے وہ محقق کرکی نے بنیاد رکھی ہے حوزہ علمیہ اصفہان کی، اور وہاں پر علمی خدمات کو انجام دیا۔ آپ کے بعد آنے والے علماء نے ان کی اس خدمات کو آگے بڑھایا، تو یہ بہت بڑا مقام ہے محقق کرکی کا۔ اس کے بعد اسی صدی ہجری کی دوسری بلند ترین ہستی کا نام ہے، درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ محمد بن عبدالعزیز کہ جنہیں شہید ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، شہید ثانی کی ہستی۔ شہید ثانی ان فقہا میں سے ہے کہ بعد پہلے جو فقہات ہوتی تھی وہ کچھ خاص علوم تک جو فقہ میں تھے ان تک محدود تھی، لیکن یہ شہید ثانی سے اور جن کی انہوں نے شرح کی شہید اول میں، دو ایسے خصوصیت کے ساتھ پوری تاریخ فقہ میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ جن کو فقط اپنی فقہ پر ہی عبور نہیں تھا بلکہ اور چاروں فقہ پر بھی عبور رکھتے تھے۔ جیسا کہ میں نے شہید اول کے لیے عرض کیا تھا کہ ان کو باقی چاروں فقہ میں بھی عبور تھا، اور اتنا عبور تھا کہ دوسرے لوگ اپنے علماء کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے، شہید اول سے آ کر مسائل پوچھا کرتے تھے۔ یہ مقام و مرتبہ انہوں نے اپنی علمی بلندی سے حاصل کیا تھا، اور آپ کو بھی اس بات کا شوق تھا کہ آپ نے بہت جگہ یعنی خداوند کریم کی قدرت کو دیکھ لینے لیے آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ سفر کیا، جگہ جگہ گئے، یعنی استنبول، بیت المقدس اور تمام جگہوں کی آپ نے زیارت کی اور ان سے شرفیاب ہوئے۔ آپ شاگرد ہیں فخر المحققین کے بھی، اور شہید اول کے بعد کے آنے والے فقہا میں بھی آپ نے ان کی شاگردی اختیار کی ہے۔ اور شہید ثانی کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ مقام و مرتبہ یہ ہے
کہ شہید ثانی نے ان علوم کو جن علوم میں فقاہت میں اس مقام پر نہیں پہنچے تھے یا توجہ نہیں تھی، آپ نے ان کو عام فرمایا اور لوگوں میں فلسفہ اور دوسری چیز جو خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ الرحمہ بیان کر کے گئے تھے، جو ہمارے فلسفیوں میں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے خواجہ نصیر الدین طوسی کا، تو ان کی بھی شرح اور ان کی بھی کتابوں کا آپ نے اتصال لکھا تھا۔ لیکن سب سے بڑا کارنامہ جو انجام دیا ہے شہید ثانی نے، وہ کتاب لمحہ کہ جو شہید اول نے لکھی تھی، اس کی ایک جامع شرح انہوں نے لکھی، اور یہ جامع شرح لکھ کر آپ نے تعدد المسلمین میں پھیلائی۔ اور آپ کی تبلیغ کا یہ عالم تھا کہ آپ جہاں جہاں جاتے تھے وہاں پر تبلیغات کا فرض انجام دیتے تھے، دین کو پہنچاتے تھے۔ تو یہی چیز جس طریقے سے شہید اول کا سبب بنی تھی آپ کی شہادت کا، یہی چیز سبب بنی شہید ثانی کی شہادت کا، کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کا اتنا بڑا علمی مقام ہے، یہ اتنے بڑے علمی مقام تک پہنچ گئے ہیں، تو اب جس طریقے سے حسد پیدا ہوتی ہے وہ حسد پیدا ہوئی، اور اس حسد کے مارے ان کے اوپر غلط الزامات لگائے گئے، بعض طرحیوں کے لیے کہ ان کے لیے ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کے لیے عقیدہ یہ ہے، ان کے لیے عقیدہ یہ ہے، یہ کہہ کر عام کر دیا گیا۔ تو بادشاہ وقت کو یہ بتایا گیا کہ یہ اس عقیدے کے حامل ہیں، اور اس کو اس قدر اس بات کا قائل کیا گیا کہ اس نے 7 آدمیوں کو بھیجا کہ وہ شہید ثانی کو گرفتار کر کے لے کے آئے۔ جب یہ لوگ شہید ثانی کے پاس پہنچے اور گرفتار کر کے لے کر چلے تو انہوں نے بہت برا سلوک شہید ثانی کے ساتھ روا رکھا، لیکن یہ ان کا اخلاق تھا، یہ اخلاق کی بلندی تھی کہ اس سفر کے دوران ایسی کرامتیں شہید ثانی سے رونما ہوئی کہ اب دیکھیں بعض کرامتیں دیکھ کر دل موم ہو جاتا ہے، لوگ راہ مستقیم کی طرف آتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دل پہ قفل لگا ہوتا ہے، یہ کرامتیں دیکھ کر ان کا بغض اور بڑھ جاتا ہے۔ جس طریقے سے ایک روایت ہے نا کہ جب کبھی بھی حجر اسود کو بوسہ دو یا حجر اسود کو چھونا ہے تو دل کو صاف کر کے چھونا، دل میں کوئی کدورت نہ رکھنا، کیونکہ یاد رکھو حجر اسود کی ایک تاثیر یہ ہے، جو جس نیت سے حجر اسود کو چھوئے گا نا اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس بہت پاک نیت کے ساتھ بڑا خاص حکم ہے میں کہا کہ جب کبھی وہ نیت صاف رکھتے ہوئے اصلاح کی نیت سے بوسہ تو حاصل ہوگی، مگر اگر کدورتیں دل میں ہیں، بغض دل میں ہے، تو اس کے کرامتیں دیکھی، تو کرامتیں دیکھ کر ان کو اس بات کا خیال آیا اگر یہ ہم اس کو بادشاہ کے پاس لے جائیں گے اور بادشاہ ان کی کرامتیں دیکھے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو معاف کر دے، دیکھ کر ان کا قائل ہو جائے، ظاہر بات ہے بادشاہ ہے، دیکھے گا یہ کرامتیں ان کا قائل نہ ہو جائے، تو لہٰذا انہوں نے سازش کی، راستے میں ہی ان کو شہید کر دیا اور ان کا سر لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اسی زمانے میں ایک سید تھے عبد الرحیم ان کا نام تھا، اور وہ محتسب کے درجے پر فائز تھے۔ ان کو جب پتا چلا کہ شہید ثانی کو اس طریقے سے قتل کر دیا گیا ہے، انہوں نے امام زمانہ سے رجوع کیا، مولا آپ میری مدد کریں، مولا آپ میری مدد کریں، میں اس موقع کے اتنی پڑی، کیونکہ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ عالم اگر دنیا سے چلا جائے، میں نے جیسے عرض کیا 329 ہجری میں جب ستارے گرے تھے، کیونکہ 3 اتنے بڑے بڑے جید علماء دنیا سے اٹھ گئے تھے، دنیا تو عالم کی موت ہوتی، اتنا بڑا عالم، تو انہوں نے اس بات کی نیت کی، اور اس نیت کرنے کے بعد محتسب کے عہدے پر فائز تھے، انہوں نے اپنی قلم دوات اور جو چیزیں تھیں وہ اٹھائیں اور لا کر بادشاہ کے سامنے رکھ دیں، اور کہا میں اب اس عہدے کو جاری نہیں رکھ سکتا۔ بادشاہ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا میں بیان نہیں کرنا چاہتا آپ سے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو ناگوار گزرے، لیکن اب میں اس عہدے کو جاری نہیں رکھ سکتا۔ پوچھا آخر بتاؤ تو وجہ کیا ہے، کیونکہ بہت چاہتا تھا، بہت لائق آدمی تھے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ آپ کے امراء اور آپ کی حکومت کے اندر کام کرنے والے خود آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، آپ حکم کچھ دیتے ہیں، یہ انجام کچھ دیتے ہیں۔ بولے کیا ہوا کیا؟ کہا آپ نے ان کو بھیجا تھا ان کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن یہ ان کا سر کاٹ کے لائے ہیں اور آپ کے سامنے رکھا ہے، اور آپ کچھ کہتے بھی نہیں ہیں،
اور جن لوگوں نے سازشیں انجام دی ہیں، کیا آپ نے مکمل تحقیق کری تھی کہ وہ شخص اس لائق ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے؟ جب آپ تحقیق نہیں کی تو پھر سزا کس بات کی دی گئی ہے؟ اور پھر جن لوگوں نے سازشیں کی ہیں اور جن لوگوں نے قتل کیا ہے، جب ان کو چھوڑ دیا جائے، کل میں بھی اسی طریقے سے چلا جاؤں اور بعد میں جا کر سازش کے ذریعے سے میرا بھی سر کاٹ دیا جائے اور آپ کے سامنے رکھا جائے تو آپ اسی طریقے سے کہیں گے؟ یہ سن کے بادشاہ کے دل میں اثر ہوا. اس نے بولا کیا اس طریقے سے کیا گیا؟ کہا ہاں اس طریقے سے کیا گیا ہے. پھر انہوں نے نشاندہی کی. وہ 7 افراد تو موجود ہی تھے. ان 7 افراد اور ان سازشی عناصر کی نشاندہی کی جو شہید کی شہادت کے اندر جنہوں نے سازش کی تھی. اور تاریخ کہتی ہے کہ بادشاہ نے اس مقصد کو اس لیے طریقے سمجھا جن لوگوں نے شہید کے خلاف سازش کی تھی وہ سب اپنے انجام کو پہنچے. یہ شہید ثانی علیہ الرحمہ کا علمی مرتبہ اور مقام ہے، شہید ثانی کی وجہ. اور اس کے بعد یہاں پر مجھے عرض کرنا ہے جو سب سے بلند ہستی سن 10 ہجری میں ہمارے سامنے آئی اور جس کی فقاہت اور فقہ کا وہ عالم تھا اور تقوی و پرہیزگاری کا وہ عالم تھا کہ اپنے اور غیر سب ان کے تقوی کے، پرہیزگاری کے، علم کے قائل تھے. وہ ہستی ہے حضرت احمد اردبیلی، جنہیں مقدس اردبیلی کہا جاتا ہے. جن کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا، جن کے جلال کا کیا کہنا، جن کی منزلت کا کیا کہنا. ایسا صاحب تقوی انسان، اس منزل پر پہنچا ہوا انسان. لکھا ہے کہ آپ اس دور میں تھے کہ آپ کے دوسرے اور غیر سب آپ کے دل سے چاہتے تھے. یہ تقوی کی منزل تھی. تو زمانے شاہ عباس کی حکومت تھی. اس نے بہت چاہا کسی طریقے سے مقدس جو ہے وہ ایران تشریف لے آئے. آپ نے انکار کر دیا، میں نہیں آ سکتا. آپ نے نجف اشرف کو اپنا مقام بنایا. ایک دفعہ ایک شخص نے ایران میں کوئی جرم کا ارتکاب کیا ہوگا، کوئی تو سزا کا مستحق قرار پایا. وہ بھاگ کر نجف اشرف آ گیا اور نجف اشرف آ کر جناب مقدس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا میرے وہاں سے ایسا عمل ہوا تھا جس سے بادشاہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، تو آپ اس سے کہہ کر مجھے معاف کروا دیجئے. تو اب تاریخ میں ہر جگہ موجود ہے کہ جو الفاظ ایک بادشاہ کو مقدس اردبیلی نے لکھے ہیں یہ مقدس ہی ہیں جو لکھ سکتے ہیں. بسم اللہ. اور اس کے بعد اہل بیت اور محمد کی حمد و ثنا کے بعد لکھا کہ ایک ملک جس کو عاریتاً دیا گیا ہے، جس کو ملک عاریتاً دیا گیا ہے، اس ملک کے عاریتاً کے مالک عباس کے نام. اس شخص نے پہلے ظالموں میں سے تھا، اب مظلوموں میں پتہ چلتا ہے اس کا. تو لہٰذا اگر تم اس کی خطاؤں کو معاف کر دو تو ہو سکتا ہے خدا بزرگ و برتر بھی تمہاری کچھ خطاؤں کو معاف کر دو. بندے شاہ ولایت مقدس اردبیلی، بندے شاہ ولایت مقدس اردبیلی. جب بادشاہ کے سامنے یہ خط پہنچا ہے، یہ ہے احترام کی منزل، یہ ہے مقام کی منزل. اس نے جواب لیا ہے کہ سرکار نے مجھے جو حکم دیا ہے میں اپنے اوپر احسان سمجھتا ہوں. یہ آپ کا احسان ہے میرے اوپر کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یہ حکم دیا ہے، اور میں آپ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں. اور میں اس بات کا متمنی رہوں گا کہ سرکار مجھے کوئی حکم فرمائے، میں اس قابل سمجھے کہ کوئی حکم فرمائے میں اس پہ عمل کروں. علی کے در کا کتا لکھ کے مخاطب کیا. یہ بادشاہ ہوتے تھے مقام و منزل، تو یہ مقدس اردبیلی کا مقام، اور یہی مقدس اردبیلی ہے. کیا مقام و منزل ہے مقامت اردبیلی کا؟ کوئی دنیا سوچ سکتی ہے، کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا. بہت مشہور واقعہ ہے جس کو تمام محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے خصوصیت سے. نعمت اللہ الجزائری نے اپنی کتاب انوار نعمانیہ میں خاص طور پر اس واقعے کو نقل کیا. کیا علمی مقام مقدس اردبیلی، کیا تقوی و پرہیزگاری مقدس اردبیلی کی، کہ ان کا شاگرد بیان کرتا ہے کہ میں حرم امیر المومنین میں ایک حجرے میں رہا کرتا تھا.
رات کو میں کچھ علمی تحقیق کر رہا تھا کہ آدھی رات کے وقت میں اٹھا، میں نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو حرم امیر المومنین کی طرف جا رہا ہے۔ ایک تو اندھیرے کا عالم، میں سمجھا کہ پتہ نہیں کون ہے، کہ کس ارادے سے جا رہا ہے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے ہو گیا کہ دیکھو تو کیا کرنے جا رہا ہے۔ میں آگے بڑھا، حرم امیر المومنین مقفل تھا، قفل پڑا ہوا تھا۔ وہ شخص جیسے ہی دروازے کے قریب گیا، قفل خود بخود کھل کے گر گیا۔ وہ دروازے سے داخل ہوئے، ایک اور دروازہ تھا جس پر قفل تھا، وہ جیسے ہی نزدیک پہنچے اس دروازے کا قفل بھی کٹ کے نیچے گر گیا۔ وہ اندر داخل ہوئے، ذریعہ امیر المومنین کے بالکل مقابل پہنچ کر میں نے سنا کہ وہ کسی سے کچھ باتیں کر رہے ہیں، کسی سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کے پاس جواب آ رہا ہے۔ کافی دیر تک یہ سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا رہا۔ میں فاصلے پر تھا، یہ نہیں سن سکا کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں، لیکن کچھ گفتگو ہو رہی ہے، کوئی سوال کیا جا رہا ہے، کوئی جواب دے رہا ہے۔ اس کے بعد جب وہ باہر نکلے ہیں، جیسے ہی وہ باہر نکلے، ایک دروازے سے باہر آئے، قفل واپس لگ گیا، دوسرے دروازے سے واپس آئے، واپس مقفل ہو گیا دروازہ، واپس مقفل ہو گیا۔ اور پھر وہ چلے ہیں مسجد کوفہ کی طرف، مسجد کوفہ کی طرف گئے۔ مسجد کوفہ میں جا کر، محراب مسجد میں جا کر میں نے دیکھا کہ محراب مسجد میں جا کر بیٹھے ہیں اور کچھ باتیں کر رہے ہیں، کوئی بظاہر نظر نہیں آ رہا لیکن کچھ سوال کر رہے ہیں، اور وہاں سے جواب موصول ہو رہا ہے، جواب آ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ واپس پلٹے تو صبح کے آثار، صبح کاذب کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ میں اتنے فاصلے پر تھا کہ پہچانے نہیں، مگر میں آگے بڑھا، آگے بڑھ کے سلام کیا اور پوچھا، کہا یہ کیا بات تھی؟ آپ یہ دیکھا میرے استاد ہیں، مقدس اردبیلی، احمد اردبیلی ہیں، کہا وجہ کیا تھی؟ آپ پہلے وہاں پر گئے اور اس کے بعد آپ مسجد کوفہ گئے۔ تو آپ نے فرمایا، بیٹا جب تک میں زندہ ہوں یہ بات کسی سے بیان نہ کرنا، جب تک میں زندہ ہوں کسی سے بیان نہیں کرنا۔ سنو، مجھے جب کبھی بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے نا، میں حرم امیر المومنین میں آتا ہوں، مولا سے سوال کرتا ہوں، مولا سوال کا جواب دیتے ہیں۔ مسئلے پیش آتے ہیں، سوال کرتا ہوں مولا سے، مولا اس کا جواب اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ آج میں نے مولا سے سوال کیا تو میرے مولا نے کچھ جواب دیے، اور ایک جواب میں مجھ سے کہا کہ ابھی تمہارے زمانے کا امام مسجد کوفہ میں موجود ہے، ابھی چلے جاؤ، یہ جواب ان سے لو۔ تو میں مسجد کوفہ گیا تھا، وہاں میں نے اپنے زمانے کے امام کو سلام کیا اور احکام کے جواب لے کر آیا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے مقدس اردبیلی کا، اور لوگ اہل بیت کی شان سن کے گھبرا جاتے ہیں کہ یہ مقام و مرتبہ، ارے اہل بیت تو بہت بڑی ہستی ہے، ان کے در کا جو گدھا بن جائے اس کا یہ مقام و مرتبہ ہوا کرتا ہے۔ مقدس اردبیلی کے لیے مشہور ہے کہ مقدس وہ تقوی کا علم تھا کہ اگر کسی زمانے میں قحط سالی آ جاتی تو اپنے گھر کا جتنا سامان ہوتا تھا، اسباب ہوتا تھا کھانے پینے کا، سب سوائے ایک ایک آدمی کا اسباب رکھ کے سب خدا کی راہ میں دے دیا کرتے تھے۔ قحط سالی آئی، جو ائمہ علیہ السلام کا طریقہ، قحط سالی آئی سب فقط فقر کی منزل پر ایک ایک وقت کا، جو سب کھائیں گے وہی ہم کھائیں گے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی کیا، ان کی زوجہ ناراض ہو گئی کہ آپ نے سب دے دیا ہے، اب آگے ہمارا کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ انتظام کرنے والا ہے، خدا کی ذات انتظام کرنے والی ہے۔ یہ کہہ کر آپ آئے اور اعتکاف میں بیٹھ گئے، اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ اعتکاف کا دوسرا دن تھا، دوسرا دن گزرا یا تیسرا دن تھا کہ ان کے گھر پہ ایک شخص آیا جس نے گھوڑے کے اوپر یا کچھڑ کے اوپر ایک سامان لدا ہوا تھا۔ وہ لا کے دق الباب کیا اور کہا، سرکار تو اعتکاف میں بیٹھے ہیں لیکن حکم دیا تھا یہ سامان آپ کو پہنچا دیں، یہ سامان آپ کو پہنچا دیں۔
تو جتنا ضرورت کا کھانے پینے کا سامان تھا سب سامان پہنچا کر وہ شخص چلا گیا۔ جب مقدس اردبیلی اعتکاف کے بعد گھر تشریف لائے ہیں، زوجہ نے کہا آپ نے یہ انتظام کیا ہے، آپ نے یہ انتظام کیا ہے۔ مقدس اردبیلی فوراً سجدہ خالق میں جھک گئے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ خداوند کریم کی حمد کی منزل ہے، مقام ہے حمد کا۔ اور کسے کہتے ہیں مقدس اردبیلی؟ جہاں پر نفس کا امتحان کی منزل ہو جائے، نفس کا امتحان ہے۔ مقدس پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈال رہے ہیں، کنویں میں ڈول ڈالا، نکالا تو سونا اور جواہرات نکل رہے ہیں، واپس الٹ دیا، دوسری مرتبہ نکالا، پھر جواہرات نکلے، پھر واپس الٹ دیا، تیسری مرتبہ یہ کہہ کر نکالا خداوندہ میں ایسی چیز لے کر کیا کروں گا جس سے تیرا وضو بھی نہیں کر سکتا، مجھے وضو کے لیے پانی دے دے۔ یہ ہے مقام و مرتبہ مقدس اردبیلی کا، یہ ہے منزل مقدس اردبیلی کی۔ اور کتنی مقام و منزل، اور یہ مقام و منزل مقدس اردبیلی کو حاصل کیسے ہوئی؟ حاصل کیسے ہوئی مقدس اردبیلی کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ منزل؟ ایک مرتبہ مقدس اردبیلی کے جانے کے بعد ایک عالم نے خواب میں دیکھا کہ مقدس بہت مطمئن ہیں، بڑے اطمینان کے ساتھ ہیں۔ پوچھا کہ آپ کے حالات کیسے ہیں؟ کہا اللہ کا شکر ہے، بڑا فضل و کرم ہے۔ کہا آپ نے اتنے اعمال انجام دیے، زندگی بھر آپ، یعنی مقدس اردبیلی کے لیے تواریخ میں ہے مقدس اردبیلی اس ہستی کو کہتے ہیں جنہوں نے 40 سال تک کوئی مباح کام بھی نہیں کیا تھا، جو انجام دیے تھے وہ واجب اور مستحب انجام دیے، اس کو کہتے ہیں مقدس اردبیلی۔ واجب اور مستحب، ساری زندگی مباح کام بھی نہیں، جو کیا نیت سے مستحب کی انجام دیا واجب کے علاوہ، وہ مقام مقدس اردبیلی کا۔ پوچھا سب سے زیادہ آپ کو فضیلت اور سب سے زیادہ چیز جو آپ کو کام آئی وہ کیا ہے؟ کیا فقہ میں آپ کا یہ مقام کام آیا؟ کیا تقوی و پرہیزگاری کام آئی؟ تمام چیزوں پر کہا ہاں یہ سبھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا۔ آخر میں جب پوچھنے والا رک گیا تو آپ نے ذریعہ امیر المومنین کی طرف اشارہ کر کے کہا سب سے زیادہ اس ذات کی محبت کام آئی، ولایت علی ابن ابی طالب کام آئی۔ مولا کائنات باوال بلند سلام، ولایت علی کام آئی، مقدس اردبیلی سب سے بڑی جو کام آئی وہ ولایت امیر المومنین کی منزل ہے، ولایت علی کا مقام ہے۔ اب آخری بس کیونکہ اب ہمیں رہ گئے ہیں بتائے بھی عرض کرنے ہیں، اس کے بعد سن 12 ہجری میں جن علماء فقہا ہمارے درمیان گزرے ان میں سب سے بڑا نام ہے آقائے باقر وحید بہبہانی کا۔ اتنا بڑا نام ہے آقائے وحید بہبہانی کا اور اتنی بڑی خدمت ہے آقائے وحید بہبہانی کی کہ جب تک فقاہت باقی ہے ان کا احسان فقہا مانتے رہیں گے، مانتے رہیں گے۔ انہوں نے اپنے گھر سے اپنے مقام سے ہجرت کر کے کربلا معلی تشریف لائے، اور کربلا معلی میں اس زمانے میں ایک طبقہ فکر نکلا تھا کہ جس کے کچھ نشانیاں ہو سکتا ہے۔ ایک طبقہ فکر نکلا تھا جو تقلید کے سخت ترین مخالف تھا، سخت ترین مخالف تھے، اور انہوں نے اپنا اتنا بڑا حلقہ بنا لیا تھا کہ لوگوں کو، علماء کو اس بات کا خطرہ ہو گیا تھا کہ جس طریقے سے دوسرے اجتہاد کو چھوڑ کر ان پہ جمود آ گیا ہے، اس طریقے سے کیا بھی اس طریقے سے اجتہاد ختم ہو جائے گا، اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ کیونکہ اس زمانے کے بہت بڑے جو محدثین موجود تھے سب اسی طبقہ فکر سے تعلق رکھتے تھے کہ جو تقلید کے سخت ترین مخالف۔ تو آقا وحید بہبہانی تشریف لائے، آپ نے کربلا معلی کو اپنا جائے قیام بنایا، اور وہاں پر رہتے ہوئے
آپ نے اس طریقے سے ان تمام علماء سے مباحث کیے، بحثیں کی، مناظرے کیے، اس طریقے سے مناظرے کیے، بعض روایتوں میں ہے 10 سال، بعض میں اس سے زیادہ سال مباحثے ہوتے رہے، مناظرے ہوتے رہے، ہر ایک کو ایک کے بعد ایک شکست دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے تقلید کے مقنت کو قائم کر کے رکھ دیا، تقلید کو رائج کر دیا۔ اور وہ لوگ جتنے بھی تھے سب یہ کہتے ہوئے گئے، یعنی ان کے اس زمانے کا ان میں جو سب سے بڑا عالم تھا وہ یہ کہتے ہوئے گیا کہ میں نے آج تسلیم کر دیا، اور میں جب دنیا سے گزر جاؤں تو میری یہ خواہش ہے وحید بہبہانی سے کہنا وہ میری نماز جنازہ پڑھائے۔ یہ مقام و مرتبہ آقا وحید بہبہانی کا کہ آپ نے اصولیوں کو وہ فتح عطا فرمائی کہ اب جتنے بھی علماء ہیں انہیں استاد العلماء کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور یہ تو خود تھے، ان کے شاگرد خود اتنے جید شاگرد انہوں نے پیدا کیے، جس میں سید مہدی بحر العلوم تاریخ میں اس ہستی کا نام ہے کہ آپ کا کردار اس قدر پاکیزہ تھا کہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا اشتباہ ہوا تھا کہ ہمارے زمانے کا امام یہی تو نہیں ہے۔ اس قدر پاکیزہ ہستی سید مہدی بحر العلوم۔ پھر ان کے شاگردوں میں صاحب ابو جعفر کاشف الغطاء، پھر ان کے شاگردوں میں شیخ مرتضی انصاری علیہ الرحمہ، اور شیخ مرتضی انصاری اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں، شیخ مرتضی انصاری کا فقہ میں وہ مقام ہے جو دوسرے کسی کو انڈیویجول کو حاصل نہیں ہو سکا اب تک۔ آئندہ بھی جب کبھی بھی فقہ پر بحث ہوگی، آقا قرآن کے نظریات جو ہیں شیخ مرتضی انصاری کے ہمیشہ یادگار رہیں گے۔ انہوں نے یہ لکھا کہ یہ جو کچھ بھی میں نے حاصل کیا ہے یہ میرے استاد آقا وحید بہبہانی کا احسان ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے سمجھایا صاحب نیاز و نظرہ۔ تو یہ تاریخ تھی شیعہ فقہا کی، یہ تاریخ تھی شیعہ علماء کی، اور اس طریقے سے محنتوں کے ذریعے سے یہ فقہ آپ تک پہنچی ہے۔ اب بس آخر میں میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا کہنا آپ کا سننا کافی نہیں ہے، یہ اس بات کا معجب بننا چاہیے کہ ہم عمل کی منزل پر آئیں، عمل کے مقام پر آئیں، اپنے عمل کو بغیر کسی دیکھے ہوئے خالی ایسے ہی ضائع نہ کر دیں۔ جب یہ بات میں نے پہلے عرض کیا تھا، جو کوئی بھی تقلید کرتا ہے، تقلید سے وہ اپنی ذمہ داری اس فقیہ کے گلے میں ڈال دیتا ہے جس کی وہ تقلید کر رہا ہے، پھر ذمہ داری سے بری ہے۔ جو کچھ اس فقیہ کہے گا اس پر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ نہایت عقلی چیز ہے۔ عقل کہتی ہے کہ جب کسی چیز میں بیمار پڑ جاؤ تو ماہر ڈاکٹر کے پاس جاؤ، گھر بنانا ہو ماہر انجینئر کے پاس جاؤ۔ لہذا عقل کا تقاضا یہ ہے جب کوئی سوال درپیش ہو جو اس علم میں ماہر ہو اس کی طرف رجوع کرو، یہ عقل کہتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے مثال دی تھی کہ آپ کو راستہ طے کرنا ہے، راستے میں پیچیدگیاں ہیں، اندھیرا راستہ ہے، دو چیزیں ہیں، یا تو آپ خود ٹارچ کا روشنی کا انتظام کریں، اگر خود نہیں کر سکتے تو اگر کسی نے روشنی جلائی ہے اس روشنی کے سہارے راستے کو طے کیجئے گا، اس روشنی کے سہارے راستے کو طے کیجئے گا، ورنہ بھٹکنے کا امکان رہ جائے گا۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے، جو لوگ تقلید نہیں کرتے ان سے گزارش یہی ہے کہ تقلید کا آغاز کریں، اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا دو طریقے ہیں۔ اہل قبرا سے پتہ کریں کہ بڑا عالم، کیونکہ عالم کی تقلید کرنی ہے، اہل قبرا یعنی وہ لوگ جو اجتہاد کے قریب ہوں، آپ کے جاننے والوں میں کوئی ایسا ہے ان سے پتہ کریں کہ ان میں کون ہے جن کی ہم تقلید کریں، اہل قبرا سے پتہ کرنے کے بعد ان کی تقلید کریں۔ یا پھر اگر اہل قبرا سے کسی طریقے سے نہیں پتہ چلتا، سب کے غلط رائے ہے، تو شہرت عام کی بنا پر جو عالم لگے اس کی تقلید کریں، مگر اپنے اعمال کو اس طریقے سے شبے میں نہیں چھوڑیے، کیونکہ مشکل بہت ہے۔ اب انسان مرتا ہے، قبر سے مشکلات کا آغاز ہو جاتا ہے، قیامت کا دن تو بہت
بہت دور ہے. اور یہی حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی. شفاعت کی حدیث موجود ہے کہ یقیناً ہم شفاعت کریں گے روز قیامت، لیکن برزخ کا انتظام کر کے آنا. اور برزخ کی زندگی کا پتہ نہیں کتنے سال ہے، جتنا قیامت آنے میں وقت ہے اس قدر برزخ کی زندگی ہے. تو بہرحال یہ دور ہمیں گزارنا ہے. اب آخری بات، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر نہیں پتا تو اہل ذکر سے پتا کرو، اہل ذکر سے پتا کرو. جاہل نہ رہو، پوچھو، سوال کرو اہل ذکر. اب خدا بندہ تو ہی بتا اہل ذکر کو پہچانے کیسے؟ تو کہا جو ذکر کی منزل ہے وہی اہل ذکر کی منزل ہے. اگر ذکر کے لیے خداوند کریم کہہ رہا ہے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ وہدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، ہدایت ہے صاحبان تقوی کے لیے. اگر ذکر صاحبان تقوی کے لیے یعنی ذکر کا مقصد ہدایت ہے تو اب اہل ذکر بھی وہی ہوں گے جن کو خداوند کریم نے ہدایت کے منصب پر فائز ہوگا. یہی وجہ ہے جب آیت نازل ہوئی انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. انما جس کو کلمہ حصر کہتے ہیں، میں بتا چکا ہوں یہ آیت پر تالے کا کام کرتا ہے. جو چیز اندر ہو وہ باہر نہیں جا سکتی، جو باہر ہو وہ اندر نہیں آ سکتی. ایک پڑھ لو تو جملہ لطیف مقام ہے، جو اندر ہے باہر نہیں، جو باہر ہے اندر نہیں. یعنی جس طریقے سے کمرے کو بند کر کے تالا لگا دیا جاتا ہے، اب اندر کی چیز باہر نہیں، باہر کی چیز اندر نہیں، تو وہاں پر جہاں پر خداوند کریم کو محکم فیصلہ دینا ہوتا ہے وہاں پر یہ جملہ لفظ سے آغاز ہوتا ہے. انما دو آیتیں جہاں انما سے آغاز ہوا ہے. پہلی آیت خداوند کریم نے چادر کے نیچے کچھ ایسی متبرک ہستیوں کو دیکھا تھا کہ اب تک جو الفاظ دنیا سے بچا کے رکھے تھے پوری طاقت سے بیان کرنا چاہتا تھا. لہذا ان ہستیوں کو دیکھ کر کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سب پاک کیا جو پاک کرنے کا حق ہے، کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا. انما کے ساتھ آغاز کیا. دوسری آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں یہ علی کی ولایت ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں بھی جس بھی شکل میں ولایت کا سلسلہ جاری ہونا اپنے لحاظ سے بھی سب سے پہلا نام کیا لیتا ہے؟ علی کا جو نام لے اسے ولی مانا ہی نہیں جاتا، جو صدقے میں لیتے ہیں. بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ علیہ جو پاکستان میں پاک پتن کا مقام ہے، وہاں کے رہنے والے، ایک شخص آیا، اس نے کہا بابا آپ بھی ولی ہیں اور علی بھی ولی تھے، مگر کیا بات ہے آپ ہر وقت علی 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 علی، یہ وجہ کیا ہے؟ تو بابا نے چونکہ عارف تھے بڑی ایک عارفانہ بات کہی. انہوں نے کہا یہ بتا کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا میں فلاں مقام کا رہنے والا ہوں پاک پتن کے قریب. کہا یہ بتا کہ تو کام کیا کرتا ہے؟ کہا میں فلاں جگانے کا زمیندار ہے، میں اس کا کمی ہوں یا مزارہ ہوں. کہا یہ بتا تیرا مالک کیا کھاتا ہے؟ کہا گیہوں کھاتا ہے. کہا تو کیا کھاتا ہے؟ کہا میں بھی گیہوں کھاتا ہے. کہا پھر کیا بات ہے، تو بھی گیہوں کھاتا ہے وہ بھی گیہوں کھاتا ہے، مگر تو کمی کا کمی رہا وہ زمیندار کا زمیندار رہا. کہا فرق یہ ہے کہ وہ جو کھاتا ہے اپنے گھر کی کھاتا ہے، میں جو کھاتا ہوں اس کی دی ہوئی کھاتا ہوں. کہا بس یہی فرق ہے علی کی ولایت میں اور ہماری ولایت میں. علی کی ولایت خدا کی عطا کردہ ہے، ہماری در سے بھیک ملی ہوئی ولایت ہے. یہ ہے مقام علی ابن ابی طالب. دنیا کیا سمجھے گی علی کسے کہتے ہیں؟
یہ ہے ولایت کی منزل. اسی طریقے انما انت منذر ولکل قوم ہاد. حبیب آپ ڈرانے والے ہیں، ہر قوم میں ہم نے ہادی بھیجا ہے. جب یہ آیے وافی ہدایہ نازل ہوئی، تمام مفسرین کہتے ہیں اللہ کے رسول وضو فرما رہے تھے، پیغمبر اکرم نے وضو فرمایا، وضو کے بعد علی کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور فرمایا انا منذر، میں ڈرانے والا ہوں. پھر اپنے دست مبارک کو علی کے سینے پر رکھ کے کہا وَأَنْتَ لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اے علی تم ہدایت کے سلسلے کی پہلی کڑی ہو، تم سے ہدایت پانے والے ہدایت پائیں گے. یہ مقام ہدایت ہے. یہ ہدایت کا مقام ہے. مگر بس ارباب ازا، دل ہی اپنی جگہ خدا اپنا. ہم غریبوں کا آسرا کیا ہے، ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، ڈوب کر پار اتر گیا اسلام. آپ کیا جانیں کربلا کیا ہے؟ کربلا اس مقام کا نام ہے، کربلا اس جگہ کا نام ہے. انبیاء جس کی خواہش کرے اسے کربلا کہتے ہیں. اولیاء کی جو تمنا ہو اسے کرب و بلا کہتے ہیں. اور ارباب ازا، آج روز 40 تھا نا، آج 40 تھا نا، اور میں نے پہلی مجلس میں ادا کیا تھا کہ جب جابر ابن عبداللہ انصاری پہنچے تھے، خواب میں مولا آئے، جابر دور چلے جاؤ، جابر دور چلے جاؤ، ہماری بہن آ رہی ہے، زینب آ رہی ہے. ارباب ازا، جو ہی زینب کی نظر قبر حسین پر پڑی، اپنے آپ کو ہماری سے گرا دیا، گھٹنوں کے بل، گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی پہنچی ہے. 3 ہستیاں ایسی ہیں، 3 ہستیاں ایسی ہیں جو اپنے چاہنے والوں کے پاس قدموں سے چل کے نہ جا سکیں، روایت میں ہے کہ گھٹنوں سے چل کے گئی ہیں. پہلی ہستی حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کے فراق میں اتنا روئے کہ بینائی چلی گئی. مگر جب بیٹے کے پاس پہنچے ہیں، باپ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ قدموں سے چل کے جا سکے. یعقوب گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے یوسف تک پہنچے تھے. دوسری ہستی فاطمہ کا لال، نبی کا بے کس نواسا، جب علی اکبر نے سلام آخر کیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا سلام آخر، تو روایت کہتی ہے حسین چلتے تھے، گرتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پکارتے تھے بیٹا. باپ کو سجائی نہیں دیتا، علی اکبر نظر نہیں آتا، دوبارہ پکارو، آواز دو بیٹا. اس طریقے سے حسین گرتے ہوئے علی اکبر تک پہنچے تھے. تیسری ہستی ثانیہ زہرا زینب، جو ہی باہی کی قبر کو دیکھا، اپنے آپ کو ہماری سے گرا دیا، گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی قبر پر پہنچی، ہاتھوں کو رکھ کے کہا بھیا زینب آئی ہے، بھیا لٹ کے آئی ہوں. اور بھیا جو سونپا تھا کام سب پورا کر کے آئی ہوں. مگر بھیا بہن ایک دفعہ سے پریشان ہے، زینب ایک وجہ سے پشیمان ہے بھیا. بھیا جس بچی کو میری گود میں دے کر گئے تھے اسے لا نہ سکی، سکینہ کو زندان میں سلا کے آ رہی ہوں. حسین کو پرسا دیا. جب حسین کو پرسا دے چکی اور زینب نے فرات کا رخ کیا ہے، زینب کچھ قدم چلی
واپس قبر حسین پر آئی، آ کر کہا بھیا بھیا میرے ساتھ چلو بھیا، میں کیسے عباس کو سکینہ کا پرسا دوں، میرے ساتھ چلو بھیا، چاہنے والے چچا کو عباس کو پرسا دینا ہے، سکینہ نہ آ سکی، سکینہ نہ آ سکی، سکینہ کا پرسا۔ زینب نے چہلم کیا، 3 دن تک چہلم ہوا ہے، عباس کا چہلم، علی اکبر کا چہلم، قاسم کا چہلم، اون محمد کا چہلم، علی اصغر کا چہلم، حسین ابن علی کا چہلم، شہدائے کربلا کا چہلم۔ 3 دن تک بہن نے ماتم کیا۔ جب 3 دن ہو چکے عماریہ لائی گئیں، روایت کہتی ہے ثانیہ زہرا آگے بڑھیں، آج عباس نہیں تو کیا ہوا، زینب ہے، علی اکبر نہیں تو کیا ہوا، زینب ہے، یہ کہہ کے ثانیہ زہرا نے تمام بیویوں کو سوار کرایا۔ مگر ارباب عزا، خدا آپ کی اولاد کو سلامت رکھے، سب بیبیاں جب سوار ہو چکی، کیا دیکھا، ایک بیوی نظر نہیں آتی، ایک بیوی نظر نہیں آتی، آواز دیتے ہوئے چلی، ام رباب، ام رباب، کہاں ہو بی بی، کیا دیکھا، ام رباب قبر حسین پر سر کو جھکائے بیٹھی ہیں، قریب پہنچی، بھابی وطن نہیں چلنا، ام رباب وطن نہیں چلنا۔ ام رباب نے ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی وطن جا کے کیا کروں گی، بی بی وطن جا کے کیا کروں گی، میرے 2 بچے تھے، ایک زندان میں ہے، ایک یہاں پر ہے، یہ میرے والی کی خبر ہے، یہاں بیٹھ کر آنسو بہاؤں گی، کہا نہیں، چلو ام رباب۔ جب سب سوار ہو چکے، علی کی بیٹی پناہ رہ گئی، نہر القمہ کا رخ کیا، عباس زینب کو سب۔ بس ارباب عزا، چند لمحوں کی زحمت ہے، یہ شام وطن ہے نا، شام وطن ہے نا۔ قافلہ چلا، آثار مدینہ نظر آئے، اب تک زینب نے کلام کیا تھا، اب جناب ام کلثوم آگے بڑھی، اور آگے بڑھ کے بی بی نے کہا، اے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، جب ہم یہاں سے گئے تھے گودیاں بھری ہوئی تھی، بارشوں کا سایہ سروں پر سلامت تھا، اب ایسے آئے ہیں، نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ حسین ہے، کوئی نہیں ہے۔ میرے مولا نے بشیر کو طلب کیا، اے بشیر تیرا باپ بھی شاعر تھا، تو بھی شاعر ہے، ذرا ہمارے آنے کی وطن میں خبر تو کر دے۔ بشیر خبر دیتا ہوا چلا، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قبل الحسین، او بھائی کربلا، اے مدینے کے رہنے والوں، مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہا، حسین مارے گئے، حسین قتل کر دیے گئے۔ بشیر بیان کرتا ہے، میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، ایک جنب غفیر میرے گرد جمع ہوتا رہا، ایسے میں کچھ بچے آئے، انہوں نے سواری کو گھیر لیا، کہنے لگے بشیر کیا اون و محمد آ گئے؟ کہا چلو بچوں روضہ رسول پہ چلو۔ کچھ اور آگے بڑھا، کچھ نوجوان آئے، آ کر کہا بشیر کیا قاسم ابن حسن آ گئے؟
کہا چلو روضہ رسول پہ چلو. کچھ اور آگے بڑھے، کچھ جوان آئے، خدا جوانوں کو سلامت رکھے. کچھ جوان آئے، جوانوں نے آ کر سواری کو گھیرا، کہنے لگے بشیر کیا شبیہ پیغمبر علی اکبر آ گئے، علی اکبر آ گئے. کہا چلو روضہ رسول پہ چلو. ایسے میں بشیر بیان کرتا ہے جب میری سواری محلہ بنی ہاشم میں پہنچی، ایک جم غفیر میرے گرد جمع تھا. ایسے میں میری نظر ایک کمسن بچے پر پڑی جو ایک معظمہ کی انگلی تھامے کھڑا تھا. اس بچے نے جو ہی مجھے دیکھا انگلی چھوڑا کے دوڑا. میں نے یہ خیال کیا یہ بچہ مجمع میں کچل نہ جائے، اپنی سواری سے اترا اور بچے کو گود میں لیا. بچے نے حسرت سے میری طرف دیکھ کر کہا بشیر کیا میرے بابا آ گئے، بشیر کیا میرے بابا آ گئے. میں نے تڑپ کر کہا شہزادے کسی بڑے باپ کے بیٹے لگتے ہو، بابا کا نام؟ کہا عباس، عباس. کہا چلو روضہ رسول پہ چلو. آولا چلا، زینب کی نظر رسول کے روضے پر پڑی، اپنے آپ کو ہماری سے گرا دیا، گھٹنا کے بل چلتی ہوئی روضے پر پہنچی. زری کو تھام کر کہا نانا زینب آئی ہے، نانا لٹ کے آئی ہوں. اور اس کے بعد زینب نے کہا نانا نانا جب کوئی سفر سے آتا ہے سوغات لاتا ہے نا، یہ کہہ کے حسین کا پھٹا ہوا کرتا قبر رسول پہ ڈالا. قبر رسول پھرا گئی. صدا آئی زینب یہ فاطمہ زہرا کی امانت ہے، یہ فاطمہ زہرا کی امانت ہے. نانا کو پرسہ دے چکی ہوں. اب زینب آئی، کہا بیٹا میں بقیہ جانا چاہتی ہوں اور دیکھو میں اکیلے جانا چاہتی ہوں، اپنی ماں سے کچھ باتیں کرنی ہیں، میں اکیلے جانا چاہتی ہوں. انتظام کیا، کوئی نہ رہا. زینب آئی، سب سے پہلے ماں کو، اس ماں کو جس نے چکی پیس کر پالا تھا، بیٹے کا پرسہ دیا. اماں حسین کا پرسہ، اماں حسین کا پرسہ. زینب آ گئی، بھائی رہ گیا، حسین کا پرسہ. اب ارباب ازا ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سننا کہ وہ بی بی آئی ہے، وہ بیٹی آئی ہے جس نے کربلا سے کوفے سے شام اتنے مصائب جھیلے. زینب نے کسی سے بیان نہیں کیا. اب جب زینب ماں کے پاس آئی ہے، زینب کا دل چاہتا ہے ماں سے بیان کرے. زینب نے ادھر دیکھا کوئی نہیں، ادھر دیکھا کوئی نہیں، شانے سے ردا ہٹائی. اماں دیکھو ان بازوؤں میں رسن باندھی گئی. آئے زینب السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. خداوندہ ہمارے اس خلیل توسل کو ہم سے قبول فرما، ہمارے گزشتگان و اموات کو رحمت فرما، مرحومین کو جوان 14 معصومین میں جگہ عطا فرما. یہ تمام مومنین حاجت مند ہیں، ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما. مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جہاں کہیں بھی آباد ہیں، جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. جو مومنین 40 کے لیے کربلا گئے ہوئے ہیں ان کو واپس اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے مقام پر خیریت کے ساتھ واپس پہنچانا. خداوندہ یہ تمام مومنین حاجت مند ہیں، ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما. ماتم حسین
واپس سماعت فرما لیں. کل سے انشاءاللہ چھٹا اور آخری عشاء شروع ہوگا جسے مولانا سید حسین کرالی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. اور عنوان پیغام کربلا پروگرام کا دوستی 8 بجے شروع ہوگا. 8 بجے سے 10 منٹ تک سوچتا نہیں. سامنے آپ مولانا